جھوٹا ہوگا یہ لعنت اس کے اوپر جائے گی، جو سچا ہوگا وہ خوش ہو کے داد و تحسین دیتا ہوا دکھائی دے گا۔ اب آپ فیصلہ کریں، آپ سچوں کے ساتھ ہیں یا جھوٹوں کے ساتھ ہیں؟ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ دیکھیے ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب میں اشارتاً کچھ جملے کہہ کر گزر جاؤں گا۔ جو علی کے در کا فقیر ہوگا وہ خیرات عشق علی تبرکن لے کر اٹھے گا۔ دیکھیے لفظ لعنت 4 حرفی ہے، 4 حرفی ہے، لام، عین، نون، تے، یہ لعنت کے حروف ہیں، 4 حرف ہیں۔ اب جائیے کسی بھی مکتب فکر کے عالم سے، لفظ سنیے گا عالم سے، جا کے دریافت کیجئے کہ یہ بتائیے کہ حروف میں جو الفابیٹس ہیں، جو حروف ہیں، ان حروف میں کیا حروف مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں؟ پوچھ لیجئے، ہم تو بڑی ذمہ داری سے ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ جائیے کسی بھی مکتب فکر سے پوچھئے، لیکن ہو عالم، اسے پوچھئے یہ جو الفابیٹس ہیں، یہ جو حروف ہیں، ان حروف میں مذکر حروف اور مؤنث حروف بھی ہوتے ہیں؟ تو عالم کہے گا بے شک حروف مذکر بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے لفظ لعنت کو دیکھنا شروع کیا، ہم نے دیکھا لام مذکر ہے، عین مذکر ہے، نون مذکر ہے، یہ جو تے ہے یہ تائے تانیث ہے۔ تو لعنت کے جو ورڈنگ ہیں، جو الفابیٹس ہیں، اس میں 3 مذکر پائے جاتے ہیں، 1 مؤنث پایا جاتا ہے۔ یہ لعنت کی الفابیٹیکل جو ورڈنگ ہے، آپ اس کو دیکھیں تو 3 حرف مذکر ہے اور 1 مؤنث ہے۔ اب آپ چاہے جیسے سنیے، لفظ لعنت میں نقطے بھی 3 ہیں، نقطے بھی 3 ہیں۔ تو اب اگر انسان یہ سوچے کہ ہم کسی کو بھی برا نہ کہیں، ہم سب کو اچھا کہیں، ہم سب کو اللہ سے راضی ہونے والا کہیں، ہم سب کو یہ کہیں کہ اللہ ان سب سے راضی ہے، تو پھر یہ بتائیے ان آیتوں کا کیا کیجئے گا کہ جس میں اللہ نے جھوٹوں پر لعنت قرار دیا ہے؟ تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو اچھا مانیں تو پھر قرآن سے ان آیتوں کو نکال کے دکھائیے۔ کہا ہم آیتوں کو نہیں نکال سکتے، ہم آیتوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو پھر کہنا پڑے گا کہ جب اللہ کی آیت کو تبدیل نہیں کر سکتے تو کام وہی کرنا ہوگا کہ جسے اللہ چاہتا ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ جسے پسند کرے اسے عمل کرتے دکھائی دو، اللہ جس سے منع کرے اس سے دور ہوتے ہوئے دکھائی دو۔ تو بھئی اسی کا نام تو دین ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں انبیاء کے تذکرے کو کیا۔ اب میرا وتیرہ یہ رہا ہے کہ اس ایام اعظا میں کوشش یہ رہی ہے بحیثیت ایک طالب علم ہونے کے کہ جتنے بھی طالب علم فرش اعضا سے منسلک ہوں وہ قرآن کی معرفت سے اپنے دامن کو لبریز کر کر اٹھیں۔ لہٰذا میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بہت سارے قرآن کے واقعات آپ کے سماعت کی نظر کروں تاکہ ہمارے جو مکتب اہل بیت کے طفل ہیں وہ قرآن سے روشناس ہو کر اٹھیں۔ لہذا قرآن مجید میں جو انبیاء کے تذکرے ہیں، حضرت ابراہیم کے قصے کو اللہ نے بہت واضح طور پر بیان کیا۔ تو حضرت ابراہیم ہے کون؟ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
اے میرے حبیب یاد کرو کہ ابراہیم اللہ کے سچے نبی ہیں. اب میرے ساتھ جڑ جائیے گا کیونکہ بات صدیقیت اور کذیبیت کی ہوگی. لہذا اللہ نے جو انٹروڈیوس کرایا ہے، جو تعارف کرایا ہے جناب ابراہیم کا، وہ اس طریقے سے کرایا کہ انہو کانا صدیقا نبیہ. ابراہیم جو تھے وہ کون تھے؟ ابراہیم سچے نبی تھے. پہلے صدیقیت کو، صفت صدیقیت کو بیان کیا، بعد میں عہدہ نبوت کو بیان کیا. تو اللہ نے بتایا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ صدیق ہوتا ہے. پہلے نبی کو انٹروڈیوس نہیں کرایا، پہلے صدیقیت کو بیان کیا کہ نبی کیسے نبی؟ جو سچے نبی ہیں. تو اب جب سچے نبی ہیں تو جو جھوٹ نبی ابراہیم کے زمانے میں ہوگا، اب ذمہ داری ابراہیم کی ہوگی کہ اس جھوٹ کو آشکار کیا جائے. اب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو سب سے بڑا جھوٹ بیان کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک جھوٹا خدا خدائی کا دعویٰ کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. نمرود جیسا بادشاہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو بھائی نمرود کے اس کہنے نے یہ بتا دیا کہ یہ اگر بڑا ہے تو اس دور میں کچھ چھوٹے چھوٹے بھی خدا تھے، جس کے لیے نمرود کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں. لہذا جب یہ دعوی جھوٹ جناب ابراہیم نے سنا تو حضرت ابراہیم نمرود کے دربار کی طرف چلے. اب ہم کہیں گے کہ اے خلیل خدا، اے معمار کعبہ، آپ اپنے آپ کو نمرود کے دربار میں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ نمرود کے دربار میں نہ جائیے، نمرود کو اپنے پاس بلائیے، کیونکہ آپ نبی ہیں، آپ سچے ہیں، آپ صدیق ہیں. تو آواز پیغمبر آئے کہ دیکھو جب کذب دعوی خدائیت کرتا ہے تو صدیق کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے جھوٹ کو دنیا کے سامنے آشکار کر دے. تو حضرت ابراہیم جھوٹے خدا کے دعویٰ کرنے والے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے نمرود کے دربار میں گئے. اب جب نمرود کے دربار میں گئے تو ابراہیم ہے صدیق جا رہے ہیں نمرود کے دربار میں، تو اس سے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو جو صدیق ہوتا ہے وہ جھوٹے کے دربار میں جا کے جھوٹے کے جھوٹ کو دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے. جو صدیق ہوتا ہے وہ دربار میں جانے سے گھبراتا نہیں ہے. تو ابراہیم ہے صدیق، ارے سیدہ ہے صدیقہ. مل کے صلوات تو پڑھیے محمد وآل محمد. ابراہیم ہے صدیق. ابراہیم پہنچے ہیں دربار نمرود میں اور پہنچ کر کہا کہ اے نمرود، خود کو خدا بنا کے بیٹھا ہے. تو نمرود نے کہا کہ ہاں، آپ کا خدا کون ہے؟ اب یہ مکالمہ ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 258 258 قرآن مجید کا پہلا سورہ بقرہ، کہ جس میں مکالمہ ہے جناب ابراہیم کا اور نمرود کا. تو نمرود نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ تو جناب ابراہیم نے اپنے رب کے بارے میں بیان کیا کہ ربی الذی، میرا رب وہ ہے. کون ہے؟ یحیی و یمیت،
جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. یہ کس سے استدلال کر رہے ہیں؟ جو جھوٹا خدا بنا ہوا ہے. تو نبی ابراہیم یہ بتا رہے ہیں کہ رب میرا وہ ہے کہ جس کے پاس دوہری صفت ہے، یحیی و یمیت. میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرے موت بھی دے. یہ جھوٹے خدا کے بارے میں خدا کے وجود کی دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ میرا رب وہ ہے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، زندہ بھی کرے موت بھی دے. تو ہم نے دیکھا ایک نبی کے پاس ایک صفت تھی، حضرت عیسیٰ کے پاس دونوں صفتوں میں سے ایک صفت تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. حیات کی صفت ایک نبی کے پاس تھی. تو جب حیات کی ایک صفت ایک نبی کے پاس دکھی تو امت نے اس نبی کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا. بھئی آپ جیسے چاہے آپ سنیں، ذرا سا میرے ساتھ جڑ جائیے گا. قرآن میں ایک صفت ایک نبی کے پاس ملی تو اس کی امت نے اس کو اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا. اب خدا جانے جس کے پاس یہ دوہری صفت ہو تو پھر نصیری کا کیا جرم ہے؟ جب ابراہیم جیسا خلیل اللہ کہہ رہا ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے کہ جو موت بھی دیتا ہے حیات بھی دیتا ہے، تو ادھر نمرود نے چال بازی سے کام لیا اور کہا اچھا آپ کے خدا کی دوہری صفت ہے زندہ کرنا موت دینا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ انا اوہا و امید، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. توجہ کیجئے گا، نمرود ہے جھوٹا اور پھر جھوٹ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا ہے تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. انا اوہا و امید، میں موت بھی دے سکتا ہوں زندگی بھی دے سکتا ہوں. لہذا جس کو موت کا حکم دیا تھا اس کو بلا کے کہا کہ جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، اور ابراہیم کی طرف متوجہ ہو کے کہا اے ابراہیم ہم نے اسے موت دینی تھی، انا اوہا، ہم نے اسے زندگی دے دی. برابر میں جو دربان تھا اس کو فوراً قتل کیا اور کہا انا امید، اے ابراہیم دیکھ لو ہم نے اسے موت بھی دی. تو بھئی دشمن جب اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے تو ایسی چیزیں بیان کرتا ہے کہ دیکھنے والے یہ سوچتے ہیں کہ واقعتاً یہ زندگی بھی دے رہا ہے یہ موت بھی دے رہا ہے. تو پھر آواز قدرت آئی کہ اے میرے حبیب، اے ابراہیم، اے میرے خلیل، اگر یہ دعوی موت و حیات کر رہا ہے تو اس سے کہیے، اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں ہے، اس سے کہیے کہ ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. اور اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زندگی دیتا ہے یہ موت دیتا ہے تو اس سے یہ کہیے کہ میرا رب وہ ہے یاتی الشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. اس سے کہیے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر یہ خدا کا دعویٰ کرتا ہے اس سے کہیے فاتی بہا من المغرب، اس سے کہیے مغرب سے سورج کو پلٹا کے دکھائے. اگر یہ مغرب سے سورج کو پلٹا دے اسے خدا مان لیا جائے گا. بھئی یہ قرآن ہے، قرآن آیت کا حوالہ میں دے رہا ہوں. قرآن مجید چاہے کسی بھی کمپنی کا چھپا ہوا کیوں نہ ہو، کسی بھی مترجم کا ترجمہ کیا ہوا کیوں نہ ہو، جا کے کھول کے دیکھیے گا سورہ بقرہ کی 298 آیت کو، جس میں استدلال ہو رہا ہے
خدا کے وجود پہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ ابراہیم دلائل دیجئے کہ خدا کون ہے. تو ابراہیم نے جیسے ہی کہا کہ میرا رب وہ ہے یاتی الشمس، جو سورج کو لے کے آتا ہے من المشرق، مشرق سے، فاتی بہا من المغرب، اگر تو خدا ہے تو ذرا مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا. میں کہوں گا پروردگار یہ اتنا کٹھن کام نمرود کے بس کی بات نہیں ہے، یہ نمرود کے بس کی بات نہیں ہے کہ سورج کو مغرب سے پلٹا سکے.